سورہ تحریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، لما تحرم ما حل اللہ لک، کیوں حرام کرتا ہے اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا۔ اس کی شان نزول میں مختلف روایات ہیں، لیکن مشہور یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ عصر کی نماز کے بعد ساری ازواج مطہرات کے گھر میں تھوڑا تھوڑا بیٹھتے تھے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہوئی کہ میرے گھر میں زیادہ بیٹھیں، تو انہوں نے شہد رکھ لیا کہ جب سرکار آتے تو وہ آہستہ آہستہ شہد ڈالتی تو سرکار وہ تناول فرماتے، تو وہاں ذرا دیر زیادہ لگ جاتی۔ تو آپ کو پتہ ہے عورتیں جو ہوتی ہیں خاص کہ بیویاں وہ ایک دوسرے سے لگتی ہیں، تو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کو یہ بڑا رشک ہوا کہ یہ ادھر زیادہ بیٹھ جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا پانا ڈالتے ہیں تاکہ اندر سرکار ادھر بیٹھی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مغافیر تھی اس سے نفرت تھی، تو ایک دن حضور علیہ السلام آئے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا ہوا تھا کہ جو ہی حضور میرے گھر میں آئیں گے میں کہوں گی مغافیر کی بو آ رہی ہے آپ سے، تو پھر تو بھی کہنا، تو حضور پکا یقین کریں گے، پھر اس کے بعد اس کے گھر میں نہیں بیٹھیں گے۔ تو حضرت عائشہ کے گھر میں آئے تو انہوں نے کہا آج آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، نہیں میں نے شہد کھایا تھا۔ اچھا، پھر حضرت حفصہ کے پاس آیا تو انہوں نے بھی یہی کہا، تو ان سرکار نے فرمایا پھر تو پکی بات ہے، اس کا مطلب ہے انہوں نے مغافیر اس میں شہد میں ملایا ہوگا۔ تو آپ کو 2-3 دن انہوں نے جب یہی کہا تو سرکار نے فرمایا آج کے بعد میں وہاں سے شہد نہیں کھاؤں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی کہ آپ اے میرے پیارے نبی لما تحرم ما حل اللہ لک، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ حرام کیوں کرتے ہیں۔ تب تغیر مرضات ازواجک، بیویوں کی رضا چاہتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قد فرض اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا، لکم تمہارے لیے، تحلت ایمانکم، کہ توڑ دیں اپنی قسمیں، واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مالک ہے، وهو العلیم الحکیم، وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ، جب نبی پاک علیہ السلام نے سرگوشی کی الی بعض ازواجہ، اپنی ایک اہلیہ سے، حدیثاً کسی بات میں، یعنی کو خاص راز کی بات کی تھی، فلما نبات بھی، جب اس نے بتایا اس کو، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تو اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا ان پر، وَعَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، آپ نے ایک کو جتایا اور باقیوں کو نہیں بتایا، منہ پھیر لیا۔ فلما نبا بھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی، جب اہلیہ کو خبر ہوئی، قالت، کہنے لگی، من انبا کاذا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ قال نبانی العلیم الخبیر، مجھے بتائی اس علم والے خبردار نے۔ ان تتوبا، اگر تم توبہ کرو، اللہ طرف اللہ کے، یا رجوع کرو، فقط صغت قلوبکما، اس لیے کہ تمہارے دلوں میں کجی آ گئی تھی، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر اس پر تم زور لگاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ ہوا مولا، وہ ان کا دوست ہے، وجبریل، جبریل علیہ السلام بھی، وصالح المؤمنین، اور ایمان والے صالح لوگ بھی، والملائکۃ، اور فرشتے بعد ذالک ظہیر، کے بعد ان کے مددگار ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو کچھ گھر والیوں سے تھوڑی سی رنجش سی ہوگی، جیسے میں نے پیچھے بھی ایک واقعہ بتایا تھا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ان کو فارغ کر دیں، ان کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آسمانوں سے کوئی اہلیہ آپ کو بھیج دے گا۔ فرمایا سا ربہ، قریب ہے کہ رب اس کا، ان طلقکن، وہ اگر طلاق دے دے تمہیں، ان یبدلہ، وہ اللہ تعالیٰ بدل ڈالے ان کو، ازواجن، ایسی بیویاں، خیرا منکن، جو تم سے بہتر ہوں، مسلمات، جو مسلمان بھی ہوں، مومنات، مومنہ بھی ہوں، قانتات، فرمانبردار ہوں، تائبات، توبہ کرنے والی ہوں، عابدات، عبادت کرنے والی ہوں، سائخات، روزے دار ہوں، سیبات و ابکارا، کچھ ایسی ہوں جو بے شادی شدہ، کچھ ایسی ہوں جو یعنی کچھ باکرہ ہوں اور کچھ بیوہ ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بھی دے سکتا ہے۔ تو پھر ساری ازواج مطہرات نے معافی مانگی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنی جانوں کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو، نارن، آگ سے، یعنی خود بھی ایمان بھی لاؤ، نیک عمل کرو، اور گھر والوں میں بھی نیکی کا چرچا کرو، ان کو بھی اس طرف راغب کرو تاکہ وہ بھی آگ سے بچیں۔ وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، یعنی وہاں پر انسان جلیں گے یا پتھر جلیں گے۔ پتھروں سے مراد یا تو پتھری کوئلہ ہے اور یا وہ بت پتھر کے جو جن کی پوجا کی جاتی ہے۔ علیہ ملائکۃ، اس جہنم پر فرشتے مقرر ہیں، غلاظ شداد، بڑے سخت کڑے، لا یعصون اللہ، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم، جو اللہ نے انہیں حکم دیا، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا گیا۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، آج کے دن عذر معذرت مت کرو، کوئی بہانہ مت ڈالو، انما تجزون، سوائے اس کے نہیں تمہیں سزا دی جائے گی، ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبۃ نصوحا، پکی توبہ، عسیٰ ربکم، ہو سکتا ہے تمہارا رب یکفر عنکم، دور کرے تم سے سیئاتکم، تمہاری برائیاں، ویدخلکم، اور داخل فرمائے تمہیں جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، جس میں نہریں جاری ہیں، یوم لا یخزی اللہ النبی، وہ قیامت کا وہ دن ہے کہ نہیں رسوا فرمائے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو، والذین آمنوا، اور ان کو جو ایمان لائے ان کے ساتھ، نورہم، نور ان کا، یسعیٰ دوڑتا ہوگا، بین ایدیہم، ان کے آگے، وبایمانہم، اور ان کے دائیں بائیں، انہیں آگے پیچھے دائیں بائیں نور ہی نور ہوگا۔ یقولون، کہیں گے، ربنا، ہمارے رب، اتمم لنا نورنا، پورا فرما ہمارا نور، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، یعنی نور پورا فرما کا مطلب ہے نور میں اور اضافہ فرما، اور زیادہ ہمیں نور عطا فرما۔ سبحان انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں سے، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور برا ٹھکانہ ہے۔ ضرب اللہ، بیان کی اللہ تعالیٰ نے، مثلا مثال، للذین کفروا، ان کی جنہوں نے کفر کیا، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، کانتا تحت عبدین، جو دو بندوں کے ماتحت تھی، من عبادنا، ہمارے بندوں سے، یعنی میرے نبیوں کی بیویاں تھیں، صالحین، جو دونوں نیک تھے، فخانتاہما، ان دونوں بیویوں نے خیانت کی، فلم یغنیا عنہما، ناکام آئے ان کو، من اللہ شیئن، کچھ بھی، وکیلا، کہا گیا، ادخلوا النار، داخل ہو جاؤ آگ میں، مع الداخلین، باقی داخل ہونے والوں کے ساتھ، یعنی چونکہ انہوں نے نبیوں سے بغاوت کی ہے اس لیے ان کی سزا جہنم ٹھہری۔ وضرب اللہ، اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے، مثلا مثال، للذین آمنوا، ان کی جو ایمان لائے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی، بڑی اعلیٰ مسلمان، بلند درجے کی مسلمان، یہاں تک کہ فرعون نے ان کے بدن میں میخیں تک گاڑ دی لیکن ایمان سے باز نہیں گئے۔ وہ جو گھر میں بادشاہی کر رہی تھی وہ انتہائی کربناک حالت میں وفات بھی پائی، فرمایا، اور پھر اس کی شان دیکھو قرآن میں کہاں بیان ہوگی۔ پھر قالت، جب کہنے لگی، رب ابنی لی، اے میرے رب بنا میرے لیے، عندک اپنے یہاں، بیتن فی الجنہ، گھر جنت میں، ونجنی، اور مجھے نجات عطا فرما، من فرعون، فرعون سے بھی، وعملی، اور اس کے عملے سے، ونجنی، اور مجھے نجات عطا فرما، من القوم الظالمین، ظالموں کی قوم سے، ومریم ابنت عمران، اور حضرت مریم جو عمران کی بیٹی تھی، ایک موسیٰ علیہ السلام عمران سے ہے نا، اور ایک یہ بھی ہے، دونوں کے درمیان کافی فاصلہ ہے، تقریباً 2000 سال ہے۔ اللتی احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، جن میں ہم نے اپنا روح پھونکا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام وہ پھونک کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ وصدقت بکلمات ربہا، انہوں نے اپنے رب کے کلمے کی تصدیق کی، وکتبی، اور اس کی کتابوں کی،
وکانت من القانتین، اور تھی فرما برداروں میں سے